بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے متعلق گفتگو چل رہی تھی. پہلا حق آپ کا یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لایا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اطاعت یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. اور چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے. محبت اور اطاعت یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. اگر اطاعت نہ ہو اور محبت کا دعویٰ ہو تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے. محبت اور اطاعت آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. ہر آدمی اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. یہ شعر میں نے سنایا تھا کہ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع لو کنت صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. کہ جو بھی محبوب ہوگا، جو بھی محبت کرنے والا ہوگا، وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوگا. تم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہو اور کہتے ہی ہو کہ مجھے رب سے محبت ہے. ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ عاشق ہمیشہ معشوق کا فرما بردار ہوتا ہے. اگر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے، تو پھر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہماری اولین، یعنی ہماری اولیت یہ ہو کہ ہم ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. یہ حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت عظیم شے ہے اور محبت کرنے والوں کو آزمایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام سے، آپ نے پوچھا کہ تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن بس نبی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے محبت ہے تو پھر آزمائش کے لیے تیار رہنا. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ ہر آدمی ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہے. فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس سے زیادہ کسی اور چیز سے خوشی ہوئی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ سب کے سب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے اور ان کی محبت کا نتیجہ سامنے تھا. ہر عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا تھا ان کی زندگی کے اندر ہوتا تھا. شراب جیسی چیز بھی انہوں نے چھوڑی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. اور اطاعت کا ایسا چسکا لگا ہوا تھا کہ وہ چیز جو تو حکم کی صورت میں نازل ہوئی اس پر تو عمل کرتے ہی تھے، ایسی چیزیں جس کا آپ نے حکم نہیں دیا ان میں بھی آپ کی نقل کیا کرتے تھے. روایت فضائل اعمال کے اندر ہم نے بار بار سنی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، درخت کی ٹہنی پکڑ کے ہلایا، پتے جھڑے. کہا پوچھتے نہیں کیوں کیا ہے؟ کہا بتا دیجئے. کہا اہتمام کے ساتھ جب ایمان والا نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے پتے جھڑتے ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا ہی عمل کیا تھا اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ پوچھتے نہیں میں نے ایسا کیوں کیا. عمل کے اندر بھی یعنی حکم تو یہ تھا کہ نماز اہتمام سے پڑھی جائے، لیکن اس عمل کی بھی نقل کی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق تھے کہ جب سفر کے اندر نکلتے تھے، ایک مقام تھا، وہاں پہنچتے تو استنجے کے لیے بیٹھ جاتے، تقاضا ہو یا نہ ہو. کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ کہا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران یہاں استنجا فرمایا تھا. ایسے محبت کرنے والے تھے، ہر چیز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پہ عمل کرنے والے تھے. وہ واقعہ بھی ہم نے فضائل اعمال کے اندر پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، ایک قبے پہ نظر پڑی، پوچھا کس کا ہے؟ بتایا گیا فلاں کا ہے. دوسری مرتبہ جب وہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، پریشان ہو گئے کیا بات ہے. معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ راستہ گزرتے ہوئے تمہارے قبے کے بارے میں پوچھا تھا کس کا ہے. گئے مسمار کر کے چلے آئے، گرا کے چلے آئے، بتایا بھی نہیں. دوبارہ گزر ہوا تو پوچھا وہ قبہ کہاں گیا؟ تو بتایا گیا کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تھا اور آپ اس پر ناراض ہوئے تھے. انہوں نے وہ قبہ مسمار کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے کہ یہ چیز موجود نہ رہے تو نہیں رہے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا اس کے اوپر مرنے مارنے کے لیے تیار ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ان کے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں عمل کروں. حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی، یہ صحابی رسول ہے، بعد میں ایمان لے آئے. صلح حدیبیہ کے اندر یہ آئے تھے کفار کی طرف سے، اور جا کر انہوں نے جو واقعہ جو بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ کیسی محبت کرتے ہیں، کہ میں عجم کے درباروں میں گیا ہوں، عرب اور عجم کے درباروں میں ان کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بادشاہوں کے سے تعلق رکھنے والوں کو دیکھا ہے. میں نے آج تک کسی کو بھی اپنے مالک کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ، اپنے رہبر کے ساتھ ایسی محبت کرنے والا دیکھا ہی نہیں جیسا محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. کہ ان کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور کسی بات کے لیے کہہ دیتے ہیں تو ہر ایک چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں کر دوں. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صفت تھی. کہ وہ ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر آگے بڑھتے تھے. تب وہ اس بات کے کہنے کے مجاز تھے کہ ہمیں آپ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے. جو مقولہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنایا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے اپنی جان چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تمہاری محبت کامل نہیں ہے. تو فوراً اپنی دل کی طرف متوجہ ہوئے اور فوراً فرمایا کہ مجھے اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یعنی آپ کی اطاعت ایمان کے کمال کی علامت ہے. جو روایت میں نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی سوائے میرے اور کوئی چیز اس کے نظر کے سامنے نہ ہو. جو میں نے کہہ دیا اس پر عمل ہو، چاہے اس کے خواہش کے مطابق ہو چاہے خواہش کے خلاف ہو. ہر چیز دین کے مطابق چلے. جب تک ایسا نہ ہو جائے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کر کے دکھایا. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر ہی جنت ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے. کہا گیا یا رسول اللہ قیل من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کر دے گا؟
آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے حقیقت میں صرف میری نافرمانی نہیں کی ہے بلکہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے، اور جب جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کی کا جو معیار قرار دیا ہے وہ بھی اطاعت رسول کو قرار دیا ہے۔ کائنات کا ہر انسان اپنے معبود سے محبت رکھتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان لوگوں کی محبت کا بھی تذکرہ کیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے کا شریک ٹھہرایا ہے، اس کو اپنا معبود بنایا ہے، یحبونہم، وہ اپنے معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی طرح، یعنی جیسی محبت ان کو اللہ سے ہونی چاہیے تھی اللہ کے معبود برحق ہونے کی وجہ سے، ویسی محبت وہ اپنے معبودان باطلہ سے کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جیسے وہ اپنے معبود سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ محبت ایک طرفہ ہے، یہ محبت دو طرف سے ہو جائے، اللہ بھی ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، نتیجہ کیا آئے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اب یہ محبت دونوں طرف سے ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ محبت اگر ہے تو اور اتباع نہیں ہے تو یہ محبت ایک طرفہ ہے، اور ایک طرفہ محبت کے نتیجے میں کل قیامت کے دن سرخروئی حاصل نہیں ہوگی۔ جب محبت کے ساتھ اطاعت یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبوب بنائے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب بنائے گا تو پھر کل قیامت کے دن سرخروئی حاصل ہوگی۔ لہذا اس دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق محبت کرنا آپ سے، اور چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، میں نے کہا یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محبت پائی جائے اور اطاعت نہ پائی جائے، یا اطاعت پائی جائے اور محبت نہ پائی جائے۔ اطاعت محبت کے علاوہ خوف سے پائی جاتی ہے، آدمی کسی کی اطاعت کرتا ہے خوف کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ ایک مسلمان کے دل کے اندر ان کی محبت ہونا یقینی ہے، جیسے اللہ کی محبت یقینی ہے ویسے نبی علیہ السلام کی محبت بھی یقینی ہے۔ یہ محبت کام بھی آ جائے اس کے لیے اطاعت شرط ہے، صرف محبت کام نہیں آئے گی۔ صرف محبت بہت سارے لوگوں نے کی تھی، آپ مکہ کی زندگی کے اندر چلے آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر پورا مکہ خوش تھا۔ ابو لہب نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا خوشی کے اندر، بھتیجے کی خوشی کے اندر، بھتیجے سے محبت کے اندر اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، لیکن اطاعت نہیں کی تو قرآن کی آیت اتر گئی تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاکت کا پروانہ سنا دیا گیا۔ کیوں؟ محبت کے ساتھ اطاعت نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ابو طالب نے کی ہے ویسی محبت مسلمانوں کے علاوہ کسی اور نے نہیں کی ہے۔ مسلمانوں نے جو محبت کی وہ اپنی جگہ پر، غیر مسلموں میں سب سے زیادہ محبت ابو طالب نے کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کے ایمان نہ لانے کا سب سے زیادہ افسوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب کے بھائی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور یہ ایمان لے آئے تھے۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابو طالب نے جو معاملہ آپ کے ساتھ کیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی، جیسا آپ کے ساتھ نبھایا ہے کہ جب کفار مکہ نے بائیکاٹ کیا تو 3 سال شعب ابی طالب کے اندر آپ کے ساتھ ابو طالب بھی رہے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، ہر جگہ آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہے، ہر طرح کے سرد و گرم سے آپ کو بچایا ہے، ان کو اس کا کیا صلہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روایت کے اندر کہ ان کو چھچھلی آگ میں رکھا جائے گا، اور ایک روایت کے اندر ان کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا۔ لیکن ایسی شدید محبت اور ایسی شدید حمایت کے باوجود ایمان نہیں لائے، اطاعت قبول نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ محبت تو بہت تھی لیکن اطاعت نہیں تھی، تو کل قیامت کے دن یہ محبت کسی کام نہیں آئے۔ جب ابو طالب کے لیے محبت ان کو جنت میں لے جانے کا سبب نہیں بنی، تو کائنات کے کسی انسان کے لیے اس بات کا دعویٰ کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اس کا دعویٰ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ اس دعوے کی دلیل کے طور پر من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ پر عمل موجود نہیں ہوگا، تب تک یہ محبت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اور ایمان کے کمال بھی اسی وقت پہنچے گا جب آدمی اپنی خواہشات کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مقدم کر دے، جیسا کہ میں نے روایت تلاوت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ محدثین نے اس کی تشریح کے اندر مختلف اقوال نقل کیے ہیں، ایمان کامل نہیں ہو سکتا، حدیث کے الفاظ سیدھے سیدھے ہیں، تم ایمان والے نہیں ہو۔ کب؟ اگر تمہاری خواہشات دین کے تابع نہیں ہیں، خواہشات چھوڑ کر دین پر آ جاؤ تو حقیقت میں تم ایمان والے ہو۔ اور جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس نمونے پر عمل کون کرے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہوگا وہ اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ اگر ہماری زندگی اس نمونے کے مطابق نہیں ہے تو آیت کا جو اگلا حصہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہم اس کا مصداق نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، لہذا نبی علیہ السلام کی اطاعت ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ اطاعت محبت کرنا اور اطاعت زندگی کے اندر لانا، اسی کے ذریعے آدمی اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔